ناول کا نام ہے آگاہی اور اس کو لکھا ہے زرتاشیہ ارم نے۔ اپنے گھر کے صحن میں اسکوٹی کھڑی کرتے ہوئے مائرہ کو غیر معمولی چہل پہل کا احساس ہوا۔ باہری کمرے کا دروازہ کھلتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی۔ سینٹر ٹیبل پر لگے انواع و اقسام کے اسنیکس اور ان سے انصاف کرتی سارہ کو دیکھ کر اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ کوہنی پر ٹنگے پرس کو اس نے میز پر ڈالا اور سارہ کے پاس بیٹھ گئی۔ کوئی مہمان آیا تھا کیا؟ اس نے گلاب جامن اپنے منہ میں ڈالتے ہوئے ماں کو مخاطب کیا۔ ہاں آئے تھے مہمان، انہوں نے جواب دیا۔ کوئی خاص لوگ تھے؟ اس کا ہاتھ پیسٹری کی جانب بڑھا تھا۔ عافیہ چچی آئی تھیں، انہوں نے محتاط الفاظ کا چناؤ کیا۔ ان کے لیے اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو پتہ ہے نا میری ابھی نئی جاب ہے۔ چلو اب مجھے اپنے پیسے کا رعب مت دکھاؤ، اپنے روپیوں سے منگائے تھے یہ سب۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ اتنا ناشتہ منگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہر مہینے تو ان کی تشریف آوری ہو ہی جاتی ہے۔ رومال سے ہاتھ صاف کرکے اس نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ اوفو امی، کیوں اتنی پہیلیاں بجھوا رہی ہیں؟ آپی سے بتا دیں نا کہ عافیہ چچی کامل بھائی کا رشتہ لے کر آئی تھیں ان کے لیے۔ فرینچ فرائز چباتی سارہ نے تنگ آ کر کہا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ مائرہ نے مشکوک انداز میں انہیں گھورا۔ تمہارے پاپا نے حامی بھر لی ہے۔ کیا؟ وہ چیخیں۔ آپ لوگوں کو ایک دفعہ مجھ سے بات تو کرنی چاہیے تھی تاکہ تم پچھلے 2 رشتوں کی طرح اسے بھی انکار کر دیتی۔ کامل ہر لحاظ سے تمہارے لیے اچھا ہے، اسی لیے ہم اس بار تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ آپ انکار کر دیں ورنہ کیا؟ ہاں اب تم اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ ہمیں دھمکیاں دو۔ کیا کمی ہے کامل میں؟ نہیں ہوگی کوئی کمی، مگر مجھے شادی ہی نہیں کرنی ہے۔ اس پر اپنی ماں کے غصے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہائے آپی، کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر آپ کی شادی نہیں ہوگی تو پھر میری باری کس طرح آئے گی؟ سارہ نے اسے ٹوکا۔ تم کر لو نا کامل سے شادی۔ وہ سارہ پر الٹ پڑی۔ بات کر لیں امی سے، میں تیار ہوں، اس نے مزے سے کہا تھا اور ایک باری سا ہاتھ بپ سے اس کے کندھے پر پڑا۔ حد ہو گئی ہے بے شرمی کی، یہ آج کل کی لڑکیاں کس اطمینان سے اپنی شادی کی بات کرتی ہیں۔ اور مائرہ تم پرسوں اپنے کام پر نہیں جاؤ گی، بس ایک چھوٹا سا انگیجمنٹ فنکشن ہے۔ صوفے سے اٹھتے ہوئے انہوں نے منہ پھیلائے بیٹھی مائرہ کو ہدایت کی اور کمرے سے نکل گئیں۔ واؤ آپی یار، میں تو اپنا بلیک سوٹ پہنوں گی، آخر دلہن کی چھوٹی بہن ہوں میں۔ سارہ اپنا کندھا سہلاتی کہہ رہی تھی۔ سارہ تم میرا ایک کام کرو گی؟ اس نے سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ کامل بھائی کو کوئی میسج دینا ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ ہاں کیا واقعی؟ ہاں اسے کہو کہ میں کل اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ واہ، ابھی تو آپ ان سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھیں اور اب شٹ اپ، میں اسے کنونس کروں گی کہ وہ شادی سے انکار کر دے۔ اس کی بات نے سارہ کو ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیا۔ مگر کیوں آپی؟ تم یہ کام کرو گی یا نہیں؟ ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ اگر آپ مجھے کورنیٹو آئس کریم کھلائیں گی تب۔ بالکل نہیں۔ چکن لالی پاپ بھی؟ قطعی نہیں۔ چکن رول، کولڈ ڈرنک، کافی۔ سارہ یہ تم فرائیڈ رائس اینڈ چکن چلی بھی؟ اچھا بس کرو لالچی پیٹو، کھلا دوں گی میں یہ سب، اس نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ اوکے اب یہ میرا کام ہے کہ عافیہ چچی اور امی کے علم میں لائے بغیر کامل بھائی کی آپ سے ایک سویٹ سی ملاقات کروا دوں۔ سارہ کی بچی، یہ سویٹ سی ملاقات کیا ہوتی ہے؟ اس نے اس کا دایاں کان زور سے کھینچا۔ میں تو یہی دعا کروں گی کہ یہ ملاقات تلخ ہونے کی بجائے سویٹ ہی رہے، وہ اپنے کان کھینچے جانے کا برا منائے بغیر خلوص سے کہہ رہی تھی۔ اس چھوٹے سے کافی شاپ میں بیٹھے ہوئے اس کی نظریں شیشے کے پار تھیں۔ وہ اسے کافی شاپ کی طرف آتا نظر آ گیا۔ وہ نروس ہونے لگی۔ پیشانی پر ابھرنے والی پسینے کی بوندوں کو اس نے رومال سے تھپ تھپایا اور ایک گلاس ٹھنڈا پانی حلق میں انڈیل لیا۔ اس کے ٹیبل تک آنے تک وہ خود کو نارمل کر چکی تھی۔ السلام علیکم، وہ اس کے مقابل بیٹھتا ہوا بولا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ فائن، 2 کافی اور 2 سینڈوچ۔ ویٹر کو آرڈر دینے کے بعد وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ مائرہ تمہیں مجھ سے کوئی بات کرنی تھی؟ کامل میں میز پر رکھے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس نے باہم ملایا اور گہری سانس لی۔ کامل تم شادی سے انکار کر دو۔ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ خلاف توقع اس نے سکون سے کہا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، اگر تم مجھ سے کھل کر بات کرو گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ مائرہ، ویٹر نے آرڈر سرو کر دیا تھا۔
مائرہ نے کافی کا کپ سیدھا کرتے ہوئے اسے لبوں سے لگایا۔ میں جاب کرتی ہوں کامل۔ تو اس نے نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھا۔ میں جاب نہیں چھوڑنا چاہتی۔ یہ ہماری شادی کے بیچ تمہاری جاب کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم شادی کے بعد مجھے جاب نہیں کرنے دو گے۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگا؟ تمہاری مرضی ہے کہ تم جاب کرنا چاہو تو کرنا، نہ کرنا چاہو تو نہ کرنا۔ میں کبھی اس کے لیے تمہیں فورس نہیں کروں گا۔ مائرہ اس کی بات سنتی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ بالکل، پرومس کرو۔ پرومس۔ تھینک یو۔ اوکے، تو مائرہ مجھ سے شادی کرو گی؟ کامل کے کہنے پر بااعتماد سی مائرہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ کامل، یہ بہت غلط بات ہے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ تم بات کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ میں نے امی سے اجازت نہیں لی ہے۔ یہ میرا پرابلم نہیں ہے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، تمہاری امی سے نہیں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے یار، مگر امی کی اجازت کے بغیر تم جاب نہیں کر سکتی۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ اگر تم نے مجھے گھر کے اندر بند کیا تو میں اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ وہ مزید خفا ہو گئی تھی۔ مائرہ، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کوئی اتنی بات پر گھر چھوڑ کر جاتا ہے؟ یہ اتنی سی بات نہیں ہے۔ بات تمہاری زبان کی ہے، میرے کیریئر کی ہے اور میری زندگی کی ہے۔ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ مگر تمہیں جاب کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میں ہوں نا تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کے لیے۔ وہ اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ دیکھو کامل، ابھی ہمیں کئی چیزوں کی ضرورت ہے۔ میں زندگی بھر ان 3 کمروں کے مکان میں نہیں رہ سکتی۔ تمہاری ساری سیلری 3-4 طرح کے بلوں میں، 2 بہنوں کی شادی میں، عافیہ چچی کی دعاؤں میں کس طرح ختم ہو گئی، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ پھر کس طرح کرو گے میری ہر خواہش پوری؟ وہ بفرتی ہوئی بولی۔ مائرہ، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ تمہارے اندر قناعت نام کی چیز بالکل نہیں ہے، اس نے افسوس کے ساتھ کہا۔ اگر تم میری ایک بہتر زندگی کی خواہش کو لالچ کہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں ہوں لالچی۔ تم ہوتی ہوں گی وہ عورتیں کا نا جن کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی، مگر میں مائرہ، میرے اندر یہ پوٹینشل ہے۔ میں اپنی زندگی خود بہتر کر سکتی ہوں۔ اس کی ضد بڑھتی جا رہی تھی۔ مائرہ، پلیز چھوڑ دو نا ضد۔ میں اوور ٹائم کر لوں گا، تمہیں ہر مہینے خرچے کے لیے الگ سے رقم دیا کروں گا۔ اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے مان سے کہا۔ تو ایک کام کرو کامل، میری ساری ڈگریاں، سرٹیفکیٹ آگ میں جھونک دو۔ میں نے راتوں کو جاگ کر محنت اس لیے نہیں کی کہ اپنی صلاحیتوں کو الماری میں زنگ لگواؤں۔ اس نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑوایا۔ اچھا اٹھو، امی کے پاس چلتے ہیں۔ ان سے ایک بار بات کر کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ اب وہ مزید اپنی 1 ہفتے پرانی دلہن کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خوش ہوتی کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں آگے پیچھے امی کے کمرے میں داخل ہوئے تھے اور حسب توقع انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ مائرہ، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہاری جاب سے گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ گھر اب تمہاری ذمہ داری ہے اور تم اس ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ مگر عافیہ چچی، میں نے کب کہا کہ میں گھر پر دھیان نہیں دوں گی؟ میں اپنی ذمہ داریوں پر اپنی جاب کو فوقیت نہیں دے سکتی۔ آپ مجھے ایک موقع دیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں دونوں جگہ توازن برقرار رکھوں گی۔ کامل کی کرسی کے ساتھ کھڑی وہ پرزور لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آخر آدھے گھنٹے کامل کے پرزور اصرار کرنے پر عافیہ چچی نے اس شرط پر اسے جاب کی اجازت دے دی کہ انہیں گھر کے معاملات میں کوئی سمجھوتا نہیں چاہیے۔ دوسرے دن کے طلوع آفتاب کے ساتھ مائرہ نے اپنی ایک بے حد مصروف اور مشکل زندگی کی شروعات کی تھی۔ 9:30 بجے گھر سے نکلنے سے پہلے اسے ناشتہ اور دوپہر کا کھانا دونوں پڑتا تھا۔ شروعات میں کامل کی دونوں بہنوں انم اور صنم نے اس کا ساتھ دیا، مگر یہ صرف 1-2 دنوں پر محدود تھا، کیونکہ اب وہ کالج سے آ کر کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھیں۔ اس نے کامل سے اس کی شکایت کی تو کامل نے عافیہ چچی سے، انم اور صنم سے مائرہ کی کچن میں مدد کرنے کو کہا۔ تمہاری بیوی نے خود ہی یہ مصیبت اپنے سر مول لی ہے۔ اب میری بچیاں پڑھائی کریں یا کام کریں؟ عافیہ چچی کا یہی جواب تھا اور اس جواب کو کامل نے منوعن مائرہ کے سامنے دہرایا تھا۔ اس دن کے بعد مائرہ نے کام کے بوجھ کی شکایت کامل سے کبھی نہیں کی۔ 3 بجے جب وہ دوپہر کو تھکی ہاری گھر آتی تو ڈھیروں کام کا بوجھ اسے اپنی تھکن اتارنے کا موقع بھی نہیں دیتا۔ ہر مہینے کے آخر میں وہ تھکنے لگتی۔ وہ سوچتی کہ اس دفعہ وہ جاب چھوڑ دے گی، مگر 30 تاریخ کو بینک سے نکلے نئے اور خوشبودار نوٹ اس کے ارادے کو ڈگمگا دیتے اور وہ نئے سرے سے عزم و حوصلے سے دوسرے دن آفس جانے کے لیے تیار ہو جاتی۔ اپنی سیلری اسے اپنا عزیز اثاثہ محسوس ہوتی تھی۔ ان سے وہ اپنے لیے جتنے مرضی
اتنے کپڑے لیتی، جوتے خریدتی، برانڈیڈ میک اپ کٹ، غرض ہر چیز اسے اپنی دسترس میں محسوس ہوتی تھی اور اسے تب اپنی یہ باغ دوڑ بھی بری نہیں لگتی تھی۔ آج مہینے کا آخری دن تھا، اسی لیے مائرہ اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی تھی۔ اس وقت وہ جلدی جلدی بالوں پر برش پھیرتی تیار ہو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور تھکا ماندہ کامل اندر داخل ہوا۔ مائرہ، ایک گلاس پانی پلاؤ گی؟ وہ صوفے پر گرنے کیسے انداز میں بیٹھتا بولا۔ اس نے برش ڈریسنگ ٹیبل پر ڈالا اور پانی کا بڑا گلاس کامل کی جانب بڑھا دیا۔ چائے پیو گے؟ نہیں، تم کہیں جا رہی ہو؟ اس نے خالی گلاس میز پر رکھ دیا اور اس کی تیاری کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ذرا شاپنگ پر، آج پیمنٹ ملی تھی تو سارے کلیگ نے پلان کر لیا۔ وہ برش لے کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ لو، اس سے اپنے لیے کچھ لے لینا۔ کامل نے اپنی جیب سے 2000 کا نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ میرے پاس پیسے ہیں کامل۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ لے لو یار، مجھے اچھا لگے گا اگر تم اس پیسے سے اپنے لیے کوئی ڈریس لو گی۔ نوٹ اب بھی اس کی جانب بڑھا ہوا تھا۔ مگر آج میں کوئی ڈریس نہیں لوں گی۔ تو ٹھیک ہے، کچھ اور لے لینا، ہو سکتا ہے کہ بغیر کچھ خریدے واپس آ جاؤں۔ اچھا تو رکھ لو نا اپنے پاس، وہ مصر تھا۔ اوکے تو کامل، میں تمہارا یہ پیسہ رکھ لیتی ہوں، مگر میں نے ڈائمنڈز جو ڈریس دیکھی ہے وہ کم از کم 5000 کی آئے گی اور اس وقت میرے پرس میں 2000 کے 6 نوٹ رکھے ہیں۔ وہ سادہ لہجے میں کہتے ہوئے اسے اپنا پرس کھول کر دکھا رہی تھی۔ اس کے الفاظ اس کے لہجے کی طرح سادگی سے پر نہیں تھے۔ کامل کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ کامل، ہم نئی فریج لے لیں، وہ ڈبل ڈور والی؟ وہ اس کے تاثرات سے بے خبر کہہ رہی تھی۔ مائرہ، پرانی فریج سے کام چل ہی رہا ہے، اس نے بمشکل ضبط کیا ہوا تھا۔ مگر پرانی تو ہو گئی ہے نا، میں ہر مہینے کچھ سیونگ کروں گی اور فریج خرید لوں گی۔ اپنے بالوں کو پونی میں جکڑتی وہ بے پرواز سی کہہ رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے پیسے اس گھر پر خرچ کرنے کی۔ مائرہ کی بات نے کامل کی ناراضگی بڑھا دی تھی۔ اوہو، کچھ نہیں ہوتا، یہ گھر میرا بھی تو ہے، اگر تمہارا کچھ بوجھ میں ہلکا کر دوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کامل نے جواباً کچھ نہیں کہا۔ اسے برا لگا تھا مگر شاید مائرہ نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وہ تیار ہو چکی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اچھا، میں نکلتی ہوں، خدا حافظ۔ کوہنی پر پرس ٹانگتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے کامل نے ایک طویل سانس لی اور اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکا لیا۔ آج مائرہ نے پیسے واپس کر کے اسے اپنی ہی نظروں میں بے وقت کر دیا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا 6 سال مزید آگے بڑھ گیا تھا۔ اس عرصے میں مائرہ اور کامل کی زندگی میں کافی کچھ بدل گیا تھا۔ ان کی فیملی میں 3 معصوم نفوس کا اضافہ ہو گیا تھا۔ 5 سال کی جڑواں شفا اور وفات اور 3 سال کا ہادی۔ انم اور سنم کی شادیاں ہو چکی تھیں اور ان کی شادیوں میں مائرہ نے اپنے پیسوں سے بھرپور تعاون کیا تھا۔ گھر میں موجود ڈبل ڈور فریج، نئی واشنگ مشین، 40 انچ کا LED، سب کچھ مائرہ کی مرہون منت تھا۔ آج وہ 6 سال پہلے کی مائرہ نہیں تھی جو اپنی سیلری سے اپنے شوق پورے کرتی تھی۔ اب وہ جاب اس کی ضرورت بن گئی تھی کیونکہ کامل اب اس سے 2000 کا نوٹ پکڑانے کی غلطی نہیں دہرایا کرتا تھا۔ کامل کے پیسے اس کی ماں کے لیے بہنوں کے سسرال میں بیش و قیمت تحائف دینے کے لیے خود کے لیے تھے، اس میں مائرہ کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ عید کے موقع پر جب وہ شفا، وفا اور ہادی کے لیے کپڑے لے کر آتا تو نہ جانے کیوں مائرہ کا دل چاہتا کہ وہ اسے ایک کم قیمت کا صحیح ڈریس خرید کر دے، مگر جو دروازہ وہ خود بند کر چکی تھی اسے کھولنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ وہ اپنے خاندان کی آئیڈیل بہو، آئیڈیل ماں، آئیڈیل بیوی تھی۔ اس کی مثالیں ہر جگہ دی جاتی تھیں۔ وہ ہر کسی کے لیے مثال تھی کہ کس طرح اس نے اپنے گھر اور کیریئر کا توازن بحسن برقرار رکھا ہے۔ دوسروں کی زندگیوں کو پرفیکٹ بناتے بناتے وہ اپنی زندگی جینا چھوڑ چکی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد کامل کو چائے پینے کی عادت تھی۔ وہ دن بھر کی تھکی اب بس سونے ہی جا رہی تھی۔ اس نے اس کی طرف چائے کا کپ بڑھایا اور خود بیڈ پر لیٹ گئی۔ اسی وقت اسے یاد آیا کہ کل شفا اور وفا کی ٹیوشن فیس دینی ہے۔ کامل بچیوں کی میم فیس کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ اس نے چائے پیتے کامل کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہاں، تم سے ایک بات کرنی تھی۔ اس دفعہ تو میں فیس دے رہا ہوں مگر اس کو فیس دینے کے بعد میرے پاس ٹیوشن فیس کی گنجائش نہیں ہوتی، اسی لیے یا تو تم خود فیس دو یا پھر بچوں کو خود پڑھا لیا کرو، اس نے بے نیازی سے کہا۔ مائرہ نے بغیر کچھ کہے کروٹ بدل لی تھی۔ اس کے ناتواں کندھوں پر ایک اور بوجھ آ گیا تھا کیونکہ اس کے پاس گھر کے کاموں سے فرصت پا کر
جو وقت بچتا بھی تھا تو وہ اتنی تھکی ہوتی تھی کہ اس میں بچوں کو پڑھانے کی ہمت نہیں تھی۔ دھیرے دھیرے اسے احساس ہو رہا تھا کہ کامل اس کے اور اپنے بچوں کے تئیں اتنا ذمہ دار نہیں تھا جتنا اسے ہونا چاہیے تھا۔ ہر روز کی طرح الارم کی پہلی آواز پر اس نے بستر چھوڑ دیا۔ واش روم سے فریش ہو کر جب وہ باہر آئی تو گھڑی میں 4:45 بج رہے تھے۔ اس کی زندگی یوں ہی گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ سفر کرتی تھی۔ نماز پڑھ کر جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے اپنے سر میں تیز درد محسوس کیا تھا۔ دراز سے پین کلر نکال کر اس نے اسے پانی کے ساتھ نگلا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ آج چھٹی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ہادی کے بیمار ہونے کی وجہ سے اس مہینے وہ پہلے ہی 3 چھٹیاں کر چکی تھی۔ کچن میں پہنچ کر اسے سنک میں پڑے برتنوں نے یاد دلایا کہ آج ماسی آدھے دن کی چھٹی پر تھی۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے پہلے سارے برتن دھوئے۔ دھلے ہوئے برتنوں کو ریک میں لگاتے ہوئے اس نے دوپہر کا سالن اور چاول پکا لیے تھے۔ اس نے دوبارہ گھڑی پر نظر ڈالی، 6 بس بجنے ہی والے تھے۔ اب اسے ناشتہ کی تیاری کرنی تھی۔ کامل کے لیے پراٹھے اور انڈوں کا آملیٹ بنا کر اس نے اسے ہاٹ پاٹ میں منتقل کیا۔ عافیہ چچی اور بچوں کے لیے دلیا پکایا۔ ڈائننگ ٹیبل پر پلیٹیں اور چمچ لگاتے اور سب کا ناشتہ میز پر رکھتے ہوئے اسے اپنے سر میں تیز ٹھیس اٹھتی محسوس ہو رہی تھی، مگر کام تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ عافیہ چچی کے اٹھنے کا وقت ہو گیا تھا۔ جلدی سے اس نے 2 کپ چائے بنائی، بریڈ ٹوسٹ کر کے مکھن لگایا، انڈے وہ پہلے ہی ابال کر چکی تھی۔ سارے لوازمات ٹرے پر رکھ کر وہ عافیہ چچی کے کمرے میں چلی گئی۔ صبح کی چائے وہ ان کے ساتھ ہی پیتی تھی اور یہی اس کا ناشتہ ہو جاتا تھا۔ 8 بجنے والے تھے اور اب اسے اپنا سب سے مشکل کام کرنا تھا، وہ تھا وفا اور شفا کو اسکول کے لیے جگانا۔ وہ دونوں بڑی مشکل سے اٹھتی تھیں۔ آج بھی اس نے دونوں کی بڑی مشقت سے جگایا اور باری باری نہلا کر دونوں کو تیار کیا۔ ممی میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، وفا منہ بصورتی کہہ رہی تھی، اور میرے بھی، شفا نے بھی فوراً کہا۔ خاموشی سے ناشتہ ختم کرو اپنا۔ اس نے دونوں کو دودھ کا گلاس پکڑایا۔ ممی سچ میں درد ہو رہا ہے، آج ہم اسکول نہ جائیں، ایک تھپڑ لگاؤں تم دونوں کو، سارا درد ختم ہو جائے گا، اس نے جھنجھلائی آواز میں کہا۔ ان کی وین آنے والی تھی اور ان دونوں کے نخرے ختم ہونے کو نہیں آ رہے تھے۔ مائرہ کیوں ڈانٹ رہی ہو بچیوں کو؟ کامل اٹھ چکا تھا اور ناشتہ کے لیے میز پر آ گیا تھا۔ یہ ناشتہ نہیں کر رہی ہیں، ابھی وین آ جائے گی۔ اور آج کی ایپیسوڈ کا یہاں اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔